کیا آپ ایک نوجوان لڑکی کا عجیب اور سبق آموز واقعہ جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ لڑکی دین اسلام سے کس قدر محبت اور نیک جذبات رکھتی تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سے ملنے کا شوق اور قرآن مجید سے اس لڑکی کا کتنا لگاؤ تھا؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ محمد بن حسین بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال حج کو گیا۔ میں اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے اس شیخ کے قریب جا کر پوچھا کہ اس باندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ لڑکی پاگل ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اس کو خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ زمین کی طرف سر جھکائے بیٹھی ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا عراق ہے۔ کہنے لگی کون سا عراق، بصرہ یا کوفہ میں؟ میں نے کہا دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی واہ واہ، وہ تو عابدوں کا شہر ہے، زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ باندی ایک کوٹھی سے دوسری کوٹھی میں جانے والی، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اس سے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی مالک بن دینار کو، بشر حافی کو، صالح مری کو، ابو خاتم سستانی کو، معروف کرہی کو، محمد بن حسین بغدادی کو، رابعہ ادویہ شوانہ کو، میمونہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم ہوا؟ کہنے لگی اے جوان، میں ان کو کیسے نہ جانوں، خدا کی قسم یہ لوگ دلوں کے طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کے فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہی کسی اور کا نہیں رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا ان سے الجھتی ہے اور نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جگرتا ہے، نہ مال کی روز افزوں زیادتی، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں میری ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم مریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں اس سے بڑھ جایا کرتی تھی؟ میں نے کہا بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی خدا کی قسم مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس نے بہت زور سے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا جس سے اس کو افاقہ ہوا تو کہنے لگی جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں اور جنت میں اس کو دیکھ لوں گی تو کیا حال ہوگا میرا؟ پھر کہنے لگی اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے کہ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے؟ جو ایسا گمان کرتے ہیں بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ کہنے لگی کہ اللہ کا شکر ہے، ہم نے نہ کبھی کسی کی پرستش کی نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا، اور ایسا سخت گرم منہوں کو جلائے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم نے اپنے دل پر نا امیدی لازم کر دی ہے۔ اور کہنے لگی کچھ اور پڑھیے، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، بہت سے چہرے اس دن برونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی ہائے، مجھے اس دن اس کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، بہت سے چہرے اس دن خندہ اور شاداں ہوں گے،
پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے لیے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی رات کو تہجد پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا، فقراء و مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس باندی نے 6 اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے اور ان کے عالی مرتبے کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جا، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھا کر، دن کو روزہ رکھا کر، یہ ان کا مہر ہے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس کو بے ہوشی طاری ہو گئی اور پھر اس نے کچھ شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچائیو، بے شک میں اپنے گناہ کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کتنی کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش معاف فرمائی ہے، تو بڑا افضل والا اور بڑا احسان کرنے والا ہے۔ یہ اشعار پڑھ کر اس باندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیزوں اور تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو وہ کفنی کفنائی خوشبو لگی ہوئی معطر ناش رکھی ہوئی تھی۔ 2 سبز کپڑوں میں اس کا کفن تھا جو جنت کا لباس تھا۔ کفن میں 2 سطریں نور سے لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ دوسری یہ آیت: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بے شک خواتین بھی اگر چاہے تو اللہ کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ درجہ والا واقعہ سے ہماری ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔